ناظرین، کل انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز میچ میں ایک کنٹروورشل جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملے وہ ہٹ مائر کے آؤٹ نہ تھا اور اس کو آؤٹ دے دیا ہے. اور عجیب چیز یہ کہ اس کو پہلے امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اور اس نے پھر فوراً ریویو لے لیا ہے. اس کا جو بال تھا وہ جسپریت بمراہ کے بال پہ جسپریت بمراہ نے اپیل کیا ہے اور بال جو ہے وہ پیڈ کے ساتھ لگا تھا، بلے کے ساتھ نہیں لگا تھا اور امپائر نے آؤٹ دے دیا. اس نے فوراً ریویو لے لیا بٹ تھرڈ امپائر نے ایک دفعہ چیک کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آؤٹ دے دیا. اور اس کے اوپر جو ہے ایون کہ جو انڈین جو ویسٹ انڈیز کے کوچ ہے ڈیرن سمی، وہ بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ تو آؤٹس نہیں ہے. ایون کہ بچوں جو دیکھ رہے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے یار یہ تو آؤٹ نہیں ہے، بال تو ٹچ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایج کیسے آ گیا ہے وہ ڈی آر ایس کے اوپر. اور ایون کہ اس کے اوپر جو ہے محمد عامر پاکستانی طرف سے اور جو بھی ایکس پلیئر تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ غلط کیا ہے. اور سب سے زیادہ جہاں تک مجھے لگتا ہے جو ڈر تھا وہ انڈیا کو اسپیشلی جو وہ ہٹ مائر سے نظر آ رہا تھا. اور ایون کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کی اگر ایل بی ڈبلیو کا اگر اپیل کرتے انڈیا کے کوئی بھی بالر تو امپائر نے سیدھا انگلی جو ہے وہ کھڑی کرنا تھا، کیونکہ امپائرز کو بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی پی ایل میں وہ کنٹریکٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ امپائر کے اوپر جو ایک پریشر بھی ہوتا ہے. اگر انڈیا کے خلاف وہ ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں تو ان کا کیریئر بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ آئی سی سی ہے اور جو آئی سی سی ہے وہ انڈیا ہے. تو امپائر جو ہے وہ اسپیشلی آئی سی سی کے لیے کام کرتا ہے اور آئی سی سی کی پھر اپنی ٹیم جو ہے وہ انڈیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے عامر نے بھی کہا ہے کہ انڈیا نے یہاں پہ غلط کیا ہے اور اگر انڈیا یہاں پہ مطلب فیئر کرکٹ کھیلتا، مطلب سیدھا کرکٹ کھیلتا رول ریگولیشن کے مطابق، تو انڈیا یہ سیمی فائنل جو ہے وہ نہیں جیت سکتا تھا. اور یقیناً اگر ہیڈ مائر، کیونکہ ہیڈ مائر نے اس ٹورنامنٹ میں بھی سب سے زیادہ چھکے لگائے، آئی تھنک 19 چھکے لگائے اور کل بھی وہ زبردست بیٹنگ کر رہے تھے، بٹ اس کو جو ہے بلا وجہ آؤٹ دے دیا، آؤٹ نہیں تھا. اور سب سے زیادہ ڈر بھی جو ہے انڈیا کو ہیڈ مائر سے تھا. اور ایون کہ اگر وہ یہاں پہ کوئی اور بھی بیٹسمین ہوتے، اگر اس طرح کی کوئی مطلب وہ تھوڑے بہت بھی اپیل کر لیتے اور آؤٹ نہ ہوتے تو امپائر نے آؤٹ دینا تھا. پھر اس نے حالانکہ ریویو بھی لے لیا اور تھرڈ امپائر جو کہ اس کو قریب سے دیکھنا چاہیے تھا، اس کو جو ہے پتہ نہیں یہ جو ایج ہے یہ کیسے آ گیا، حالانکہ کافی 1-2 انچ کا کافی گیپ تھا جو کہ عام آنکھوں سے بھی ٹی وی بھی نظر آ رہا تھا کہ کافی گیپ جو ہے وہ بلے اور گیند کے درمیان ہے. بٹ اس نے آؤٹ دے دیا کیونکہ وہ انڈیا کی طرفداری کریں گے اور انڈیا کی طرفداری نہیں کریں گے تو آئی پی ایل کی کنٹریکٹ اور ایون کی اس طرح کے بڑے بڑے میچز میں اس کو پھر چانسز نہیں ملیں گے اور امپائر کا کیریئر یہاں پہ اوور ہو سکتا ہے. اب ڈیرن سمی جو ہے ایون کہ ان کے جو پلیئر ہے اور ایون جو کمنٹیٹر ہے کیون پیٹرسن، ان کی بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے بٹ یہ سراسر غلط بات ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو محمد عامر نے دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. ایون کہ ان کو 2-3 دن بعد جو ہے پھر پوچھا گیا کیونکہ زمبابوے کے خلاف انڈیا نے بہت اچھی بیٹنگ کی. جیو نیوز پہ ہنسنا منع ہے، پاکستان جیو نیوز اس چینل پہ بیٹھتے ہیں، تو اس نے پھر بھی بتایا کہ میں اپنے اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں اور انڈیا سیمی فائنل کی کوالیفائی نہیں کر سکتا. اب اس سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے بٹ اس کے بعد عامر کے ایک اسٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ انڈیا نے ہیڈ مائر کے ساتھ دھوکہ کیا، ویسٹ انڈیز کے ساتھ دھوکہ کیا، انڈیا نے جو ہے وہ رول ریگولیشن کے مطابق نہیں کھیلے. تو دیٹس وائی کہ انڈیا جو ہے اس نے دھوکہ کیا ہے اور اس وجہ سے انڈیا نے کوالیفائی کیا. اور ویسے ایز اے کرکٹ فین آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ لوگوں نے میچ دیکھا ہوگا؟ میں نے خود میچ دیکھا اور مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ جو آؤٹ تھا وہ آؤٹ نہیں تھا. اس کے علاوہ اگر بات کریں محمد عامر نے بہت سارے اسٹیٹمنٹ دی اور وہ سچ بھی ثابت ہو گئے اور لوگ اس کو جو ہے نجومی اور پتہ نہیں پھر اور کس کس کے نام سے ابھی پکارنے لگے ہیں. بابا عامر بھی لوگ ان کو کہتے ہیں. عامر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انڈیا جو ہے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا، تو سنجو سمسنگ اور انڈیا نے ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور اگر ایک چیز ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر پیر کرکٹ کھیلتے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید کوالیفائی نہیں کر پاتے. اور کوالیفائی اگر کر بھی گیا تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے اور جہاں تک میرے خیال ہے عامر کی یہ بات بھی ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ جو ہے اکثر فلاپ ہوتی تھی، اس میں ایک چینجز انڈیا نے کیے سنجو سمسنگ کے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے انڈیا نہیں چاہتا تھا بٹ وہ بدقسمتی سے آپ کہیے یا مطلب یا خوش قسمتی سے کہیے وہ چینجز بھی ہو گیا کیونکہ رنکو سنگھ کا فادر جو ہے اس کے ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ چلا جاتے ہیں. پھر رنکو سنگھ کے ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی اچھا ریپلیسمنٹ یا جو کھلاڑی نہیں ملتا تو سنجو سمسنگ کو چانس ملتے ہیں اور سنجو سمسنگ ایسے ایک بہت بڑے میچ میں اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. سنجو سمسنگ کے ساتھ مطلب پہلے بھی غلط ہوا تھا، کبھی 7ویں نمبر پہ 6ٹھے نمبر پہ وہ مڈل آرڈر پہ ٹرائی کیا گیا بٹ وہ مڈل آرڈر کا بیٹسمین نہیں ہے، وہ اوپنر بیٹسمین ہے. اور جب اس کو اوپننگ کے لیے ٹرائی کیا گیا تو اس نے پھر جو ہے پرفارمنس دے دیا پوری دنیا کے سامنے. 97 کل ناٹ آؤٹ چلا گیا. اور اگر یہاں پہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر سنجو سمسنگ پلینگ لیول میں نہ ہوتا تو انڈیا ضرور ہار جاتا، کیونکہ باقی بیٹسمینوں کو آپ دیکھیں کسی نے مطلب 40-50 نہیں بنایا اور صرف ایک بیٹسمین تھا سنجو سمسنگ
جو کہ اس کو ایک چانس بھی ملا ہے، آلدو کے چانس کے باوجود جو ہے اس نے بہت اچھی بیٹنگ کی، اور جیسے وراٹ کوہلی بیٹنگ کرتے ہیں، روہت شرما اور کہیں بڑے سینئر بیٹسمین سینسیبل بیٹنگ کرتے ہیں، ایون کہ اس نے 30 بیٹنگ کی ہے 50 بال پاکستان میں، اور چیس بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت زیادہ احتیاط بھی کیا، کیونکہ ایک چانس ہی ان کو ملا، اس کے علاوہ اس نے کوئی غلط شاٹ جو ہے وہ مارنے کی کوشش نہیں کی ہے۔